بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن سلفائڈ H2S سیفٹی جو ہے اس کا پارٹ 2 ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے H2S کے اوپر ڈسکس کیا پارٹ اے میں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے، اور دین ہم نے دیکھا کہ اس کی کہاں کہاں پائی جا سکتی ہے، اس کی لمٹ ویلیوز کیا ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں پارٹ اے میں ڈسکس کی. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پارٹ بی میں کہ اگر کسی جگہ پہ پریزنس آف ہائیڈروجن سلفائڈ ہے تو اس سے ورکرز کو، وہاں پر موجود تمام تر لوگوں کو الرٹ کیسے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ الرٹ کرنے کے بعد ایمرجنسی رسپانس پلان کیا ہے، کس طرف سے ہم نے جانا ہے، کس طرح سے ہم نے پلاننگ کر کے وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے. یاد رکھیے گا دو ورڈز ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسکویٹ اور ایکسکویشن کے لیے، اور ایک ہوتا ہے ایویکویٹ. ایکسکویٹ یا ایکسکویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مین میڈ کیوٹی ہوتی ہے آن دا سرفیس آف ارتھ، کہ آپ جو کھدائی کرتے ہیں وہ ایکسکویشن میں آئے گا. جبکہ ایویکویٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ آپ کو ریسکیو کی ہیلپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اس کو ایویکویشن بولتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کا ایویکویشن پلان بھی ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ڈیٹیکشن ہوئی ہے تو دو طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک ہوتے ہیں فکس ڈیٹیکٹرز. فکس ڈیٹیکٹرز کیا ہیں کہ جو اس آپ کی ورک پلیس کے اندر فکسڈ کر دیے جاتے ہیں، جو جیسے ہی وہ H2S کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہالنگ ساؤنڈ سگنل تھرو آؤٹ دا ایریا. اس میں چیختا ہوا ایک ساؤنڈ سگنل ہوگا جو بتلائے گا، جو متوجہ کرے گا. ہالنگ بولتے ہیں زور زور چلانے چیخنے کو. اس طرح کا ایک سگنل ملے گا، ساؤنڈ سگنل آواز کا، جس کی مدد سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی وہاں پر ورکرز ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس ورک پلیس کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. دین بلو فلیشنگ بیکن ان ہائی نوائز ایریا، جہاں پر شور زیادہ ہے. بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں، ڈرلنگ آپریشنز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان میں آواز کے دبنے کا یا نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہاں پر بیکن بیسیکلی ایسی لائٹ کو بولتے ہیں، ایسی روشنی کو بولتے ہیں جو آپ کو اس تھیم میں، اس سینیریو میں، اس ایریا میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے. تو بلو فلیشنگ بیکن جس طرح آپ نے دیکھا پولیس یوز کرتی ہے، بلو اور یہ ریڈ سا ایمبولینسز بھی یوز کرتی ہیں. اسی طرح بلو فلیشنگ بیکن ہوتا ہے جو ہائی نوائز ایریا میں، کیونکہ اب نوائز تو نہیں آ سکتی، دب جائے گی، مدم ہو جائے گی، یا اس کی ریزننگ یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل پیدا ہی نہ ہو کیونکہ شور زیادہ ہے. تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بلو فلیشنگ بیکن جو ہے یہ جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے. یہ جیسے ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پر ہائیڈروجن سلفائڈ گیس H2S گیس موجود ہے تو وہاں پر یہ متوجہ کرنے کے لیے بلنک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. دین ہمارے پاس آتا ہے ٹاکسک کلپ. ٹاکسک کلپ بیسیکلی آپ ٹاکسک کلپ کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا پرسنل جو ہے میٹر ہوتا ہے. یہ پرسنل ڈیٹیکٹنگ میٹر ہوتا ہے جو ہائیڈروجن سلفائڈ کی گیس جو ہے اس کی موجودگی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اب یہ پرسنل ہوتا ہے. پرسنل سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ورکر ہوگا، جو اس جگہ پہ کام کر رہا ہوگا، اس کو یہ کلپ کیا جائے گا، اس کو یہ اٹیچ کیا جائے گا. تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ لو الارم ہوتے ہیں، سلو بیپ، LED فلیش. LED فلیش آتی ہے. LED فلیش اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر سمپل فلیش پڑے تو وہ آئی سائٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو LED فلیشز یہ ہوتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنا ایڈورس افیکٹ نہیں رکھتی ہیں. ہائی الارم ہو سکتے ہیں، فاسٹ بیپس، LED فلیشز. یہ ہائی الارم اور لو الارم کا کیا کانسیپٹ ہوگا، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کچھ شارٹ ٹرم لمٹ ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی لانگ ٹرم لمٹ ویلیوز ہوتی ہیں. تو ان کے دوران میں جب خطرے کی نوعیت بڑھ آتی ہے تو ہائی الارم آنا شروع ہو جائیں گے، فاسٹ بیپس آئیں گی اور LED فلیش آئیں گی. جبکہ جب وہ کم لیول پہ ہے
کہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ ایریا کو چھوڑ سکتے ہیں، اس ایریا سے نکل سکتے ہیں، تو وہ لو الارم دے گا جب اس کا لیول کم ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان دو چیزوں سے آپ کو اویئرنس مل سکتی ہے۔ بیسیکلی اویئرنس سے زیادہ یہ ہے کہ دو طریقوں سے آپ کو H2S ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے اندر کیا سنیریو ہوگا کہ جب اس کی فائر ڈیٹیکشن اس طرح سے ملے گی دو طریقوں سے، ایک کیا ہے کہ فکس ڈیٹیکٹرز ہیں، آپ نے ورک پلیس کے اندر وہ ڈیٹیکٹرز انسٹال کر لی ہیں، اور دوسرا ٹاکسک کلپ ہیں جو انڈیویجولز نے، جو ورکرز کو کلپ کر دیے گئے ہیں آرگنائزیشن کی جانب سے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد جب الارم آنا شروع ہو گئے تو آپ نے ایویکویٹ کیسے کرنا ہے، اس جگہ سے اسکیپ کیسے کرنا ہے بینگ اے ورکر۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو اس کے اندر ریسکیو پلان کے اندر موجود لوگ ہیں جو ایویکویشن کا کام بھی کر سکتے ہیں، ریسکیو کا کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ سین ہے۔ وہ پھر بریدنگ ایپریٹس، کعبہ وغیرہ کے ساتھ انٹر ہوں گے ورک پلیس کے اندر۔ لیکن جو جنرل ورکرز ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو یہ کرنا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ونڈ کی ڈائریکشن ہے، تو گیس کا جو کلاؤڈ ہے اس نے اس جگہ کو آنا ہے، تو آپ نے جب آپ اس جگہ پہ موجود ہیں تو آپ نے اس کی ونڈ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں، اس کے اندر کی ڈائریکشن میں نہیں آنا، وہ تو اسی طرف ٹریول کر رہی ہے، تو ایک خاص مقام پہ پہنچ کے اس نے گیس کلاؤڈ بنانا ہے اور آپ اس کلاؤڈ میں آ جائیں گے تو آپ اس میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں رن کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس گیس کلاؤڈ کے آگے آ گئے ہیں تو دین آپ نے پھر اس میں نہیں گھس جانا، دین یو ہیو ٹو موو لیفٹ اور رائٹ۔ آپ تب اسکیپ روٹ میں آپ یا لیفٹ ہو جائیں گے یا رائٹ کو چلے جائیں گے۔ تو یہ کامن سی چیز ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ انڈیویجول ورکرز یا انڈسٹری میں کچھ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اب ہوا اس جانب کو ہے تو ہم اس طرف کو اگر گئے تو ہمیں کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی جانا ہے اگر اپنے آپ کو سیف، ہاں جس جگہ پہ گیس کلاؤڈ ہائیڈروجن سلفائڈ کا بن گیا ہے اس صورت میں آپ یا لیفٹ کو لیں گے یا آپ رائٹ کو لیں گے۔ نیکسٹ جی، سب سے پہلا کام ایمرجنسی رسپانس پلان میں وہ ہوتا ہے کہ آپ نے الرٹ کرنا ہوتا ہے ورکرز کو الرٹ کرنے کے بعد جو اگلی سٹیج آتی ہے، اس سٹیج میں آپ جتنی بھی ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ سم ٹائپ آف ریلیز آف گیس اور ایکسیڈنٹ ہیپنڈ ان دا ورک پلیس، تاکہ وہ لوگ وہاں پر پہنچیں اور جو رسپانس ہے اس کو ایمرجنسی کو رسپونڈ کر سکیں اور چیزوں کو انڈر کنٹرول کریں۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بار دوبارہ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے یا ایمرجنسی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے وہ بتلاتا چلوں، اور اس کے بعد میں آگے موو آن ہوں گا۔ ایمرجنسی بیسیکلی کیا چیز ہے کہ when any certain situation or condition in which we need rescue or evacuation، کوئی بھی ایسی اچانک یا فوری آپ کی سچویشن بن جائے، آپ کے حالات بن جائیں، آپ کا وہ وقت کنڈیشن بن جائے جس میں آپ کو ایویکویشن، باہر نکلنے میں مدد کی ضرورت پڑے، ریسکیو، نجات کی ضرورت پڑے کہ آپ اپنے بل بوتے پہ اس طرح سے نہ کر سکیں، تو ایسی کوئی بھی کنڈیشن اس کو ہم ایمرجنسی بولیں گے۔ وہ اس طرح کی ٹاکسک گیس کی ریلیز بھی ایمرجنسی میں کنسیڈر ہوگی، فائر ہوگی، وہ بھی آپ کی ایکسپلوژن، فائر، کولیپس آف اسٹرکچر، دیز آر آل ایمرجنسیز۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب کچھ یہ ایک آرگنائزیشن کا جو ہے وہ سٹرکچر ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے اندر مختلف پارٹس ہوتے ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر یہ مسٹر پوائنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ پلانٹ میں ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، یہ جیٹی میں ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، یہ آپ کا ایف او سی میں ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتلاتا چلوں۔ اور اس مسٹر پوائنٹس کہاں ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسٹر پوائنٹ ہے کیا۔ بیسیکلی
آرگنائزیشنز میں جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کے بعد بچنے والے ورکر گھروں کو نہیں بھاگ جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو چھوٹی سی کوئی اگر آپ کی ورک پلیس ہے, کوئی پلانٹ ہے, پھر تو یہ بات کوئی ممکن بھی, لیکن جہاں پر کلومیٹرز میں ایریاز ہوتے ہیں اور آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہوتی بڑے بڑے ایریاز میں ہے, تو وہاں پر ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں, اور وہاں پر جہاں پر جس کو آپ اسمبلی پوائنٹ بھی بولتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ جس ٹائم پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے, تو لوگوں کو ایک جگہ پر یکجا کیا جاتا ہے ہیڈ کاؤنٹنگ کے لیے, تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے لوگ ابھی بھی اندر موجود ہیں, کتنے لوگ سیفلی ایویکویٹ ہو گئے ہیں. اب اس میں پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ سپروائزرز کے پاس جو ہے لاگ شیٹس ہوتی ہیں, اٹینڈنس شیٹس ہوتی ہیں, وہ اس کی مدد سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنے لوگ موجود تھے, کتنے باہر آ چکے, کتنے کو ہم نے میڈیکیشن کے لیے بھجوا دیا ہے, تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات, یہ رول بے شک ایک مسٹر پوائنٹ ہے, 2 ہے, 3 ہے, جو بھی ہیں, لیکن آپ نے ایک سمپل سی بات یاد رکھنی ہے. وہ سمپل بات یہ ہے کہ مسٹر پوائنٹ یا اسمبلی پوائنٹ جو ہے جہاں پر ہیڈ کاؤنٹنگ ہونی ہے, وہ ہمیشہ سیف اینڈ سیکیور پلیس پہ ہونا چاہیے, ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ میں مزید کسی بھی طرح کا رسک, ہیزرڈ یا ایکسیڈنٹ ہونے کا کوئی چانس نہ ہو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک پلانٹ ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک مسٹر پوائنٹ ہوگا, ایک آپ کا مسٹر پوائنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے, مسٹر پوائنٹ 3 یہاں ہو سکتا ہے فائر اسٹیشن کے پاس, مسٹر پوائنٹ 4. اٹ ڈیپینڈز کہ کس ایریا میں آپ کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کا ریلیز ہوا ہے, کوئی ایمرجنسی سچویشن بنی ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ جی جیٹی ہے جس میں یہ ایل این جی سٹوریج ہوتی ہے, یہاں پہ مسٹر پوائنٹ لے سکتے ہیں. سلفر برتھ ہے, ایل این جی برتھ, ایم ٹی بی کنڈنسیٹ برتھ ہے, مسٹر پوائنٹ کنڈنس. یہ جو بیسیکلی مسٹر پوائنٹ ہے, اٹ از دا پارٹ آف ایمرجنسی رسپانس پلان. اور یہاں پر میں نے صرف آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ یہ ریجڈ نہیں ہوگا. وی ول سی کہ اگر ایک آرگنائزیشن اتنی بڑی ہے, وہاں پر ایک جگہ پہ بھی کرنا پاسبل نہیں ہوتا, تو اس لیے ایک سے زیادہ پوائنٹس کو بھی یوز کرتے ہیں. یہ ایف او سی ہے جی, ورکشاپ کے پاس ہے, ایف او سی کے پاس اور یہاں پر, اور اٹ ڈیپینڈز نمبر آف ورکرز کتنے آپ کے چل رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں اس حساب سے. اور پھر اس کے بعد جس جگہ پہ ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے, اس کی دوری کتنی ہے, وہاں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. دین وی ہیو مسٹر پوائنٹس ایڈمن بلڈنگ. اب جی مسٹر پوائنٹ اگر ایڈمن بلڈنگ میں ہوگا تو یہ گیٹ ہاؤس ہے, یہ پلانٹ گیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ مین گیٹ ہے, اس کے اندر چلتے ہوئے, really sorry for that, یہ اس کے اندر چلتے ہوئے. اب ہم اس میں اگر ہم دیکھیں گے, یہ گیٹ ہاؤس ہے, یہ مسٹر پوائنٹ, یہ ڈرلنگ بیس ہے, یہ گراج, یہ ویئر ہاؤس ہے, یہ کار پارکنگ میں دیکھیں ہے, ایڈمن میڈیکل ٹریننگ یہاں پہ ہے, کار پارک. تو مسٹر پوائنٹ بیسیکلی آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ویکنٹ ایریاز میں ہے, جیسے یہاں پہ کار پارک میں اس نے دونوں کار پارک میں دیا ہے, کیونکہ وہ کار پارکنگ جو ہوتی ہے کافی اس ایریا سے دور ہوتی ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر مزید اندیشہ بھی نہیں ہوتا, مزید خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ چیزیں آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے مسٹر پوائنٹ آپ نے لگانے ہوتے ہیں اور ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں, اور یہ پارٹ ہے ایمرجنسی رسپانس پلان کا. اب جی 7 سٹیپس ہیں رسپانس پلان کے. کس رسپانس پلان کے؟ کہ جب آپ کو ہائیڈروجن سلفائڈ H2S کی ایمرجنسی ہوئی ہے یا اس کی ریلیز ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ایمرجنسی بنی ہے, وہ سچویشن جو بنی ہے جس میں لوگوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ موجود ہے, تو وہ اس صورت میں ہم اس کو رسپانس بیک کریں گے. 7 سٹیپس رسپانس پلان. نمبر 1 ایویکویٹ. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلا کام ہے کہ ورک پلیس میں سے ورکرز کو کیسے باہر نکالا جائے,
کس طرح سے وہاں پر موجود لوگوں کو سیف اور سیکیور کیا جائے. گیٹ ٹو سیف ایریا امیڈیٹلی, جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں سب سے سیف ایریا اس ٹائم پہ جو ہے مسٹر پوائنٹ ہوتا ہے جہاں تک نکال کے آپ لوگوں کو پہنچا سکیں. موو آف ونڈ اف ریلیز از ڈاؤن ونڈ آف ویو, میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ہوا کے مخالف سمت میں آپ نے چلنا ہے, ہوا کے رخ پہ آپ نے نہیں چلنا. اور اگر آپ ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر گیس کلاؤڈ بن چکا ہے تو پھر آپ اس کو کراس ونڈ جائیں گے یا لیفٹ ہو جائیں گے یا رائٹ ہو جائیں گے, پھر اس سچویشن میں آپ نے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جانا. دین وی ہیو 7 اسٹیپ رسپانس پلان ہے. دوسری چیز ہے الارم. اب پہلی چیز کیا ہے, ایویکویٹ کر کے جی الارم بجنا شروع ہو جائے, کال فار ہیلپ, مین ڈاؤن, یوز یور ریڈیو اور ٹیلی فون ٹو الرٹ ادرس. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ہے اور وہاں پر, جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں, 2 طرح کے آپ کے پاس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نارمل نوائز, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لائٹس کی مدد سے بتایا جائے. تو یہ جو دوسری یہاں پر جو دوسرا پوائنٹ لکھا ہے یوز یور ریڈیو اور ٹیلی فون ٹو الرٹ, یہ بیسیکلی واکی ٹاکیز ریڈیو فونز ہوتے ہیں جس سے ورک پلیس کے دوسری جگہ پہ موجود لوگوں کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, ان کو بتلایا جاتا ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسی جو ہے وہ ہو گئی ہے. اسیس, ڈو اے ہیڈ کاؤنٹ. میں جس سے پہلے بتایا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ پھنس چکے ہیں, کتنے لوگ آپ نے ایویکویٹ کر لیے ہیں. تو یہ مسٹر پوائنٹ کے اوپر آپ ہیڈ کاؤنٹنگ کرتے ہیں, اور مسٹر پوائنٹ اسمبلی پوائنٹ کے اوپر آپ ہیڈ کاؤنٹ کریں گے. کنسیڈر ادر ہیزرڈس. ادر ہیزرڈس کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف اس کے اپنے ہیزرڈ تو موجود ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں اگر آگ کے لگنے کا اندیشہ ہے یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, الیکٹریکل شارٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں, الیکٹریسٹی کا ہیزرڈ ہے, تو اس طرح کی چیزیں مزید کنسیڈر کی جاتی ہیں جب بھی آپ رسپانس پلان میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ریسکیو ٹیم ہے وہ اس ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ مزید ہو جائیں اور اس کے وکٹمز بن جائیں. دین پروٹیکٹ. اب جتنی بھی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ممبرز ہوں گے ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جس طرح سے انہوں نے اسکابا سیلف کنٹین بریدنگ ایپریٹس جو ہے یہ پہنا ہوا ہے, اور یہ سب سے زیادہ اسی انڈسٹری کے اندر ایمرجنسی میں یوز ہوتا ہے, جس میں آپ کا فیس پیس ہے, جس میں آپ کا جو ہے وہ پورا کورڈ ہے, آپ کی باڈی بھی اس میں کورڈ ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سلنڈر موجود ہوتا ہے جو ایمرجنسی رسپانس ٹیم ممبر ہوتا ہے اس نے ویئر کیا ہوتا ہے, اور اس کا ٹائم ہوتا ہے یہ اتنی دیر کے لیے. نہ تو ہیوی, اب وہ کوئی 50 کلو یا 100 کلو کا تو کیری کر کے نہیں جا سکتا, تو ایسی صورت میں وہ ایک لمیٹڈ ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب وہ لمیٹڈ ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کیا سینیریو ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ٹائم کے بعد وہ جو اس کو ریسپیریشن کے لیے, بریدنگ کے لیے جو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے اس سلنڈر سے, وہ کم ہو جاتی ہے, چانس نہیں ہوتا بلکہ ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 30 منٹس کا اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے. 30 منٹس کے بعد 30 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن 20 منٹس کے اوپر ایون یہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم ممبر کا وائبریٹرز لگے ہوتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے نہ تو لائٹ وہاں نظر آئے گی نہ وہاں پہ ساؤنڈ آئے گی. تو وائبریٹرز ہوتے ہیں موسٹلی شولڈرز کے پاس, وہ وائبریٹ کر دیتے ہیں. جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پہلے دوبارہ سے اپنا جو ٹینک ہے, جو اپنا بوٹل ہے سلنڈر کی, اس کو فل آؤٹ کرنا ہے, اور فل اپ دوبارہ کرنے کے بعد دوبارہ آنا ہے. ادروائز اگر وہ 10 منٹ بھی اندر گزار گیا تو جب وہ اس کو بریدنگ ہی نہیں ہو سکتی, اس کو وہ ایئر آکسیجن ہی نہیں مل سکتی, تو ایسی صورت میں وہ خود جو ہے ڈیتھ کی طرف چلا جائے گا. تو بیسیکلی یہ وائبریٹر جو ہے اس کو 10 منٹس پہلے الرٹ کر دیتا ہے کہ ناؤ جو آکسیجن ہے, جو ایئر ہے, وہ لمیٹڈ رہ گئی ہے. تو سب سے پہلے تم باہر نکلو, اپنے آپ کو سیو کرو, اس کو ریفل کرو, دوبارہ ایمرجنسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو. پٹ آن بریدنگ ایپریٹس بیفور اٹمپٹنگ ریسکیو. جس طرح سے یہ میں نے بتایا آپ کو, یہ اس طرح سے چلتا ہے. نیکسٹ جی نمبر 5 سٹیپ پہ, 7 سٹیپس رسپانس پلان پہ ہم بات کر رہے تھے. ہم نے پہلے 4 ایویکویٹ, الارم, اسیس,
پروٹیکٹ کو ڈسکس کیا. اب پانچویں ریسکیو پہ ہے. ایمرجنسی رسپانس ٹیم ممبر ول یہ ریسکیو کر رہا ہے. ریموو وکٹم ٹو اے سیف ایریا, یہ اس کا کام بنتا ہے اور یہ اس طرح سے کرے گا. دین جی 7 سٹیپس رسپانس پلان میں 6 ہے ریوائیو. دیکھیے پہلا ہے ریسکیو. آپ جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے تو آپ اندر اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے. وہاں پر ایک تو کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ آپ خود بینگ ایمرجنسی ٹیم ممبر وہاں پر بغیر بریتھنگ اپریٹس کے داخل نہیں ہو سکتے, تو آپ ریوائیول کی طرف یا اس کے سروائیول کی طرف, اس کی لائف کے سروائیول کی طرف نہیں جا سکتے. ایمرجنسی رسپانس ٹیم ممبر ول اپلائی آرٹیفیشل ریسپائریشن اف نیسیسری, مطلب وہ یہاں پر اس کو ریسپائریشن دیں گے تاکہ اگر اس کا سانس بحال ہو سکتا ہے تو وہ, یہ جو اگلا پارٹ ہے, تھرڈ پارٹ ہے, اس میں ہم اس کے حوالے سے فرسٹ ایڈ کے اوپر بھی بات کریں گے, تو وہاں پر کافی ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی. دین وی ہیو 7 میڈیکل ایڈ. میڈیکل ایڈ میں پھر دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے بیسک فرسٹ ایڈ اور دوسری ہوتی ہے ہاسپٹلائزیشن. اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے, وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس سے اگلا جو پارٹ 3 آئے گا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر رس گیس ایمرجنسی ٹیلیفون, راس گیس ٹیلیفون ایمرجنسی نمبر, ارینج ٹرانسپورٹ آف وکٹم ٹو میڈیکل ایڈ, پرووائڈ انفارمیشن ٹو ایمرجنسی میڈیکل سروسز. تو 7واں جو ہے ہمارے پاس میڈیکل ایڈ. تو 7 ہمارے پاس سٹیپس آ گئے اس کے اندر, جو ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کی ریلیز کی پریزنس کی صورت میں اس کی وجہ سے ڈکلیئر ہونے والی ایمرجنسی کو جو رسپانس پلان ہے جو اس کو ساتھ فائٹ بیک کرے گا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں 7 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے ایویکویٹ کیسے ہونا ہے اور کرنا ہے لوگوں کو. دین الارم, اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز آئے گی اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم اسیس کیسے کریں گے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اس میں چل رہی ہیں. دین ہم پروٹیکٹ کریں گے. پروٹیکٹ ان کو کریں گے جو لوگ ایمرجنسی ٹیم کے ممبرز ہیں. دین ہمارے پاس ریسکیو ہے, لوگوں کو کیسے باہر نکالنا ہے, اور پھر ہم نے ریوائیو, سانس کیسے بحال رکھنی ہے کسی بھی وکٹم کی, اور لاسٹ چیز ہے میڈیکل ایڈ, اور اس میں ایک فرسٹ ایڈ آتی ہے اور ایک ہاسپٹلائزیشن آتی ہے. تو ہاسپٹلائزیشن کا تو اینڈ ہاسپٹل کے اینڈ پہ فرسٹ ایڈ کیا ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں ڈسکس کریں گے. یہ تھا جی ہمارا پارٹ 2 ہائیڈروجن سلفائڈ آئل اینڈ گیس فیلڈ سیفٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں یا کسی اور لیکچر میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.